السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدنا سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی کا یہ 770واں عرس پاک شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ میں جمعہ پڑھا کر اسی جمعے کو تازہ حاضری دے کر آیا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ سرکار محبوب الہی حضور سیدنا سرکار نظام الدین اولیاء دہلوی کے بارے میں آپ کو کچھ بتاؤں۔ محبت کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام امنہ الکریم ذالک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ خاص مرید حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت امیر خسرو سلطان تغلق، اس دور میں بادشاہ تغلق ہوا کرتے تھے، وہ ان کے دربار میں بھی رہا کرتے تھے اور شاعری کرتے تھے۔ ایک بار حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ میں ایک سید زادے آئے، حالات سے بڑے پریشان تھے، زمانے کی گردشوں نے انہیں بڑا تڑپایا، بڑا ستایا، بہت غربت زدہ تھے، پائی کو پریشان ہو گئے۔ تو دل میں سوچا چلو محبوب الہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں اپنا دکھڑا سنائیں گے، وہاں اپنی دل کی بیتی بتائیں گے، تو وہاں سے کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا، زندگی کا سہارا بن جائے گا۔ آپ آئے اور عرض کیا، حضور آپ بھی سید زادے ہیں، میں بھی سید زادہ ہوں، میری کچھ مدد کیجئے، مجھ پر کچھ نظر کرم کیجئے، میں بڑا پریشان ہوں، بہت حالات دگردوں ہیں۔ آپ نے فرمایا شہزادے ٹھہرو، ابھی کوئی نہ کوئی نذرانہ لے کر آئے گا، دست غیب سے کوئی انتظام ہوگا، میں آپ کو عطا فرماؤں گا۔ انتظار کرتے کرتے پورا دن بیت گیا، کوئی نظر و نیاز نہیں آئی۔ دوسرا دن شروع ہو گیا، سید صاحب جو پریشان حال تھے انتظار کر رہے ہیں، ویٹنگ لسٹ میں چل رہے ہیں۔ تیسرے دن جب کچھ نہ آیا اور کچھ نہ جواب ملا، آپ چلنے لگے۔ آپ کی امیدوں کے محل چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور نظام الدین اولیاء نے جب دیکھا کہ میرے دربار میں ایک مانگنے والا بندہ آیا ہے، اس نے دستے سوال دراز کیا ہے اور میرے در سے کھالی جائے، یہ میری غیرت کو، میرے جذبے کو، یہ مجھ کو گوارا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا شہزادے، اور نظر و نیاز تو کوئی آئی نہیں ہے، ابھی میرے پاس میرے ٹوٹے ہوئے جوتے ہیں، یہ لے جاؤ۔ وہ سید صاحب نے دل میں سوچا کیا مذاق کر رہے ہیں مجھ سے، یہ میں پریشان حال ہوں، روٹی کو پریشان ہوں، اور حضرت ہیں کہ مجھے ٹوٹے ہوئے جوتے دے رہے ہیں جو نہ میں خود پہن سکتا ہوں نہ انہیں کوئی خرید سکتا ہے۔ مگر کیا کرتے، انہی جوتوں کو لیا اور لے کے چل گئے۔ چلتے رہے، راستے میں ایک سرایہ آیا، ایک ہوٹل آیا، وہاں آپ ٹھہر گئے رات گزارنے کے لیے۔ لمبی دور سے آئے تھے، بڑے دور سے چل کے آئے تھے۔ اس کے بعد ادھر سلطان تغلق کی فوج کہیں سے آ رہی تھی، جنگ میں گئی ہوئی تھی، اس میں امیر خسرو بھی ہیں۔ بادشاہ کو آپ نے کلام سنایا، بادشاہ خوش ہو گیا، ہیپینس اس میں آ گئی، خوش ہو گیا، بڑا پرسن ہوا۔ اس نے کہا امیر خسرو ہم تمہیں انعام دیتے ہیں۔ بادشاہ نے 7 لاکھ سکے دیے۔ اللہ، کتنے؟ 7,000 نہیں، 700 نہیں، 7 لاکھ سکے دیے اور کہا یہ تمہارا انعام ہے۔ امیر خسرو نے اس کو رکھ کے یہ فوج بھی، بادشاہ سلطان تغلق کی فوج بھی ایک جگہ آرام کرنے لگی۔ امیر خسرو تھوڑی دیر لیٹے اور ایک دم بے چین ہو کے اٹھے، بولے مجھے اپنے پیر و مرشد محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی خوشبو آ رہی ہے۔ فوجیوں نے کہا امیر خسرو کچھ عقل کی بات کرو، تمہارے پیر و مرشد میلوں دور ہیں، بہت کلومیٹر دور ہیں، اور یہاں جنگل میں فوج نے پڑاؤ کیا، تمہیں یہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ مگر امیر خسرو ہوتے ہیں، امیر خسرو اٹھے اور اپنے پیر و مرشد کی خوشبو سونگتے چلے آئے اس ہوٹل میں، اس سرائے میں جہاں وہ سید صاحب محبوب الہی کے جوتے لے کر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ وہیں پہنچ گئے اور کہا آپ میں سے کوئی کیا میرے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء میں سے آ رہا ہے؟ محبوب الہی کے درشن کر کے آیا ہے۔
تو وہ سید صاحب آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے کہ ہاں ہم ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ تو کہا ارے واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، بہت خوش قسمت ہیں آپ تو دھن ہو گئے ہوں گے، آپ تو مالا مال ہو گئے ہوں گے۔ سید صاحب نے کہا باتیں نہ کرو، تو یہ بتایا۔ پھر امیر خسرو نے پوچھا کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ وہاں سے کچھ ملا، انعام ملا، نظر ملی، کیا ملا؟ تو سید صاحب بولے لو یہ رکھیں ٹوٹے ہوئے جوتے، یہ ملے، آئے یہاں پر بات کرنے کے لیے، کیا ملا ہے، کیا ملا ہے، کیا ملا ہے۔ ارے امیر خسرو نے جب اپنی پیر و مرشد کے جوتے دیکھے، چومے، آنکھوں سے لگائیں، سر پہ رکھیں، اور مستی میں آ گئے، مستی میں آ گئے، اللہ اکبر، مستی میں آ گئے اور جھومنے لگے اور کہا کہ یہ جوتے بیچو گے؟ تو وہ سید صاحب بولے ہم پریشان، پہلے سے زیادہ مت پریشان کرو، ہمارا دماغ مت خراب کرو، یہ ٹوٹے ہوئے جوتے تم ہم سے خریدو گے، مذاق کر رہے ہو، ہم ہی تمہیں مذاق کرنے کو ملے ہیں، غریب آدمی پریشان حال ہے، گھر میں تڑپ رہے ہیں بچے، ہمیں یہاں تڑپ رہے ہیں، تم کہتے ہو جوتے خریدو گے، جوتے خریدو گے، ٹوٹے ہوئے جوتے خریدو گے تم؟ آئے بڑے جوتے خریدیں گے ٹوٹے ہوئے۔ ارے امیر خسرو نے بتایا کہ ارے جناب تم تو دھن ہو گئے، تمہارے بھاگ کھل گئے، نصیب بلند ہو گئے، میرے پاس اس وقت 7 لاکھ سکے ہیں، بادشاہ کے دے ہوئے 7 لاکھ سکے، اللہ اکبر، آج تو ہوتے تو کروڑوں میں ہوتے وہ۔ تو کہا یہ لے لو اور یہ جوتا دے دو، میرے پاس ابھی اتنے ہی پیسے ہیں، ورنہ میں تمہیں اور دیتا اور دیتا اور دیتا۔ سید صاحب نے کہا کہیں سچ بول رہے ہو؟ بولو بالکل سچی کر رہے ہو، مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ امیر خسرو نے کہا ارے مذاق کی بات کر رہے ہو، یہ پکڑو تھیلیاں، یہ سارے پیکٹ پکڑو سکوں کے، اور یہ لو اور یہ جوتے مجھے دے دو اگر تمہاری مرضی ہو تو۔ سید صاحب نے کہا ارے بھائی صاحب لے لو، ہمیں تو پیسوں کی ضرورت ہی ہے، ہم تو کب سے پریشان ہو رہے ہیں۔ امیر خسرو نے وہ جوتے لیے اور کہاں رکھے پتہ ہے آپ کو؟ اپنے دستار میں باندھے، اپنے سر سے باندھے، اپنی پگڑی میں باندھے، اور مستی میں چلے جا رہے۔ فوج چلنے لگی، حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھا امیر خسرو کو، مسکرائے۔ امیر خسرو آئے، دستبوسی کی، قدم چومے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا امیر خسرو کہاں سے آئے؟ کہا سرکار جنگ میں گئے تھے۔ کہا بڑے دنوں میں آئے، ہمارے لیے کچھ تحفہ لائے؟ امیر خسرو نے وہی اپنی پگڑی کھولی اور کہا سرکار یہ آپ کے جوتے لایا ہوں۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا خریدے ہیں؟ کہا جی سرکار خریدے ہیں۔ کہا کتنے میں خرید لیے؟ کہا سرکار بس میرے پاس 7 لاکھ سکے تھے، 7 لاکھ سکے تھے، اور سرکار اگر میرے پاس اور بھی ہوتی تو اور بھی دیتا، اور اگر وہ بندہ جس کے پاس یہ آپ کے جوتے تھے میری جان مانگتا تو میں اپنی آپ کے جوتوں کے لیے جان نچھاور کر دیتا۔ نظام الدین اولیاء نے بولا امیر خسرو بڑا سستا سودا کیا، بہت سستے خرید رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے پیار، یہ ہوتے ہے محبت۔ عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عقل والوں میں کہاں جوش جنوں ہوتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ عقل تھی محو تماشائے لبے بام، ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، اور اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ تم عشق محبت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ کہاں سے اٹھا کے کہاں بندے کو پہنچا دیتی ہے۔ امیر خسرو کا یہ مقام ہے کہ آج نظام الاولیاء میں آپ جائیں، ارے ہم تو کل ہی گئے یار، ابھی آئے عشاء میں، اور نظام الدین اولیاء میں جائیں تو پہلے امیر خسرو کی درگاہ میں حاضری ہوتی ہے، پھر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی میں حاضری ہوتی ہے۔ یہ ہوتا ہے عشق کا معاملہ۔ ہمیشہ کے لیے محبوب الہی نے اپنے اس مرید کو، اپنے اس جانثار کو، اپنے اس فدائی کو اپنے قدموں میں رکھا ہے، اور زندگی میں بھی رکھا، دنیا کی زندگی میں بھی رکھا، اور آخرت کی زندگی میں بھی رکھا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اولیاء اللہ کے دامن کرم سے ملنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیوں بھی نہ ملیں، اللہ کا حکم ہے۔ پارہ نمبر 11
پارہ نمبر 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیکوں کے سنگ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے قدموں سے چپٹ جاؤ، نیکوں کی چوکھٹ سے لپٹ جاؤ۔ یہ خدا کا حکم ہے، کسی ملا کا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، کسی مفتی، کسی ولی، کسی پیر فقیر کا معاملہ نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ رب فرماتا ہے 11 پارہ اور سورت کا نام توبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا، ضرور آیا ہوگا، یہ ہمارا یقین بولتا ہے۔ اس کو آپ زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل مائی امام کو سبسکرائب کریں، اور ہو سکے آپ دلی کے آس پاس ہوں تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی میں ضرور حاضری دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔